بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اوقات مکمل وضو کرنے کے باوجود ہماری طہارت نہیں ہوتی اور وضو کرنے سے پہلے استبراء نہ کرنے کی وجہ سے ہماری نماز بھی نہیں ہوتی۔ استبراء واجب ہے، جس طرح نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح استبراء اگر نہیں کیا تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ استبراء کیا ہے؟ استبراء چھوٹا پیشاب کرنے کے بعد اس جگہ کو مکمل خشک کرنے کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر لوگوں کی عبادتیں ان کی طہارت کی وجہ سے منہ پر دی ماری جائے گی۔ اکثر عذاب قبر پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوگا۔ ہم جب چھوٹا پیشاب کرتے ہیں تو جلدی میں مثانے کو خالی کیے بغیر کپڑے پہن لیتے ہیں اور بعد میں پیشاب کے قطرے نکل کر کپڑوں کو ناپاک کرتے ہیں۔ مثانہ پیشاب کرنے کے فوراً بعد خالی نہیں ہوتا، بلکہ پیشاب کے قطرے نالی میں موجود ہوتے ہیں جو کہ پریشر کم ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ باہر آتے ہیں۔ لہٰذا جلد بازی نہ کرے اور فوراً کڑے نہ ہو، بلکہ تسلی کر لے کہ مثانہ اچھے سے خالی ہو چکا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ مثانہ کو اچھی طرح سے خالی کرنے کے لیے جسم کو ہلکے سے اوپر نیچے کی طرف جنبش دے اور ساتھ میں کنگار بھی لے، یعنی کہ ہلکی کانسی کر دے۔ اس سے ایک تو اندرونی طور پر پریشر پیدا ہوگا، دوسرا اس سے مسلز بھی ریلیکس ہوں گے اور باقی ماندہ پیشاب کے قطرے آسانی کے ساتھ خارج ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ٹیشو پیپر کے ساتھ پیشاب والی جگہ کو خشک کر لے۔ ہمیں اس معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جب تک جسم پاک نہیں ہوگا تو کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی دل کو سکون مل سکے گا۔ ہمیں اپنی عبادتوں میں لطف اور آسودگی کیسے نصیب ہو جب طہارت ہی صحیح طرح سے نہ کی گئی ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ آج جو ہماری گھروں میں بے سکونی، معاملات کا صحیح نہ ہونا اور طرح طرح کی پریشانیوں کا یلغار ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، ناپاک جسم شیاطین اور شریر جنات کا آسان شکار ہوتے ہیں۔ شیاطین ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، دلوں میں بے سکونی، غصہ اور حسد جیسے جذبات پنپنا شروع ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہے، الغرض سارا معاشرتی ڈھانچہ اس چھوٹی سی غفلت سے تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ معلومات ثواب کی نیت سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔